حضور یہودیوں میں ایک گروپ ہے جو کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا نبی بھی مانتے ہیں، قرآن کریم کو الہامی کتاب بھی مانتے ہیں، اور لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں ہے کہ تورات منسوخ ہو گئی ہے اور اب تم اس کو چھوڑ کے قرآن کی طرف آ وہ جاؤ۔ یہ بھی نہیں مانتے کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اعجازی تخلیق تھے اور ان کی ماں نے کوئی بدی نہیں کی، وہ انسان مرد اور عورت کے ملنے سے نہیں پیدا ہوئے، بلکہ خدا تعالیٰ نے صرف ایک پاک باز ماں کو ایک نشان بخشا۔ یہ قرآن کریم میں لکھا وہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ یہ گروپ جو ہے یہ مانتے ہیں اس چیز۔ حضرت عیسیٰ کی سچائی کے اقراری ہیں، جی، تو پھر یہودی کیسے ہو گئے؟ وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو مسلم یہودی یا اس طرح کا کوئی لقب ہے ان کا۔ نہیں، یہ کوئی گڑبڑ والا معاملہ ہے۔ جی، آپ پہلے ان کی تعیین کریں کہ تم عیسائی بن گئے ہو۔ اگر عیسائی ہو تو کیا ایبونائٹ عیسائی ہو، نظرین عیسائی ہو؟ پھر قرآن کریم کو تم مانتے ہو اگر، تو پھر جب عیسائیت کو مان گئے تو بائبل پر عیسائیت کو ماننے کے جو اثرات مرتب ہوئے ان کو تسلیم کرنا پڑا نا۔ جی، ٹھیک ہے، یہودی تعلیم پر۔ اور پھر جب قرآن کریم کی بات آئے گی تو پھر ہم ایک ایک تعلیم کے ساتھ بائبل کے موازنہ کریں گے۔ قرآن کریم نے جب یہ فرمایا ہے نسخ کا مضمون، تو صرف بائبل کے حوالے سے نہیں فرمایا، ایک دائمی اصول کے طور پر پیش فرمایا ہے کہ ہم کسی آیت کو بھی منسوخ نہیں کرتے یا بھلاتے نہیں، سوائے اس کے کہ اس سے بہتر لے آئیں، یا اگر بھلا دی گئی ہے اور تعلیم زندہ رکھنے کے لائق ہے تو ویسی ہی پھر لے آئیں۔ یہ دائمی اصول ہے شریعتوں کی تبدیلی کا۔ یہ اس نے غالباً نہیں پڑھا۔ وہ مسلمانوں نے اس کو قرآن کریم پہ ہی اپلائی کیا ہوا ہے، اس لیے وہ بھی مسلمانوں میں سے علماء وسطی طبقے کے لوگوں نے، جی، لیکن یہ جو مضمون ہے ایک دائمی مضمون ہے، انہوں نے نسخ ثابت کرنے کی خاطر اس کو مروڑ دیا۔ لیکن یہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں، ہم نے تو قرآن کریم کی اس فہم کے مطابق اس کو جواب دینا ہے جو نہ اس کو ہے نہ دیگر مسلمان علماء کو ہے۔ اور مضمون اتنا پاکیزہ اور صاف اور سچا کہ آدم سے لے کر آخر تک برابر اطلاق ہونے والا ہے، اور شریعتوں کی تبدیلی کا فلسفہ انسان خود غور کرے تو اس سے بہتر نظر ہی کوئی نہیں آ سکتا۔ اس لیے اس کی غلط تفسیر کی بحث نہیں۔ اگر یہ آیت نہ بھی ہوتی تب بھی کوئی اپنی عقل سے جو تعصبات سے پاک ہو، شریعتوں کا مقابلہ اور نئی شریعتوں کا آنا اور بعضوں کو مٹایا جانے کی بحث کرتا تو اسی نتیجے تک پہنچتا۔ اس کے سوا نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا کہ شریعتیں تبدیل ہوئی ہیں دو اصولوں پر، یا بہتر کو لایا گیا تو پھر مٹایا گیا، یا اگر تعلیم زندہ رہنے کے لائق تھی لوگوں نے بھلا دی تھی تو اسے یاد کرا دیا گیا۔ اس کو بدل کے دکھائیں پہلے۔ اس لیے اس سے بحث ہی کوئی نہیں کہ مسلمان اس کے کیا معنی کہتے ہیں۔ تم کو اگر یہ معنی احمدیت کا جو معنی ہے یہ درست نہیں ہے تو پھر کوئی اور معنی اس موضوع میں دکھاؤ جس کو انسانی فطرت قبول کر سکے اور تاریخ اس کے حق میں گواہی دے۔ سمجھیں؟ اس لیے جب قرآنی تعلیم کا بائبل کی تعلیم سے موازنہ کریں گے اور بہتر دکھا دیں گے تو منسوخی خود بخود ہو گئی۔ تعلیم تبدیل ہوئی ہے اور منسوخی وہ کیا کہتا ہے، سمجھ گئے؟ وہ جو ایک آیت پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قرآن کریم میں ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ۔ یہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ صرف اہل کتاب کی بات نہیں کر رہا، قرآن کریم دوسرے بھی حوالے دے رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو یہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے، اگر وہ اپنی تعلیم پر عمل کرتا ہے تو کم سے کم وہ سچا ثابت ہو جائے گا کہ منافقت نہیں ہے۔ اور اگر وہ خدا تعالیٰ یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا سمجھتا ہے،
پھر عمل صالح کرتا ہے تو اس کو کوئی خوف نہیں ہے. یہ وہی مضمون ہے وہاں بھی. جی قرآن کریم کہتا ہے کہ تم بائبل کی تعلیم پیش کرتے ہو، تم اپنی صداقت کا تو پہلے ثبوت پیش کرو. جس تعلیم کو سچا سمجھتے ہو اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ پہلے عمل کر کے دکھاؤ، پھر بحث کا حق ہے، اس کے بغیر نہیں ہے. جس کو تم نے تعلیم کو نظر انداز کر دیا عملی زندگی میں، اس کو پیش کرنے کا کیا حق ہے تمہیں؟ وہ یہ مضمون ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. ظہور مہدی آخر زمان